अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ तो अपोजिशन की जमातें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के लिए सरगर्म है, तो दूसरी तरफ हुकूमत चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए सरगर्म है। वजीर आजम और 3 सूबाई वज़राए आला ये चेयरमैन सेनेट को बचाना चाह रहे हैं, और तीनों जो वज़राए आला हैं वो चेयरमैन सेनेट से मुलाकात कर चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला भी मुलाकात कर चुके हैं और उनको यकीन दहानी कराई है चेयरमैन सेनेट को कि उनको मुकम्मल तावन हासिल होगा पीटीआई का और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स का। इसी तरह बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो तो हैं ही जाम कमाल जो हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। चेयरमैन सादिक संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट, उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आला केपी के भी पार्लियामेंट हाउस आए थे और उन्होंने भी मुलाकात की है चेयरमैन सेनेट से। उन्होंने भी उनको यकीन दहानी कराई है कि पीटीआई के जो केपी के से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स हैं वो उनके साथ खड़े होंगे, चेयरमैन सेनेट को बचाएंगे। चेयरमैन सेनेट को वज़ीर आज़म और 3 वज़रा बचाना चाह रहे हैं, लेकिन एक कानूनी जंग भी चल रही है सेनेट के अंदर। जो अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, उस पर तहरीक अदम एतमाद के साथ उन्होंने रिक्यूजेशन भी जमा कराई थी इजलास बुलाने के लिए कि इजलास सेनेट का बुलाया जाए, रिक्यूजिट किया जाए और उसमें तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बहस कराई जाए। एक करारदाद भी जमा कराई गई थी, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स थे अपोजिशन के। एक डॉक्यूमेंट जो था वो करारदाद का था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, दूसरा तहरीक अदम एतमाद का नोटिस था और तीसरा डॉक्यूमेंट जो था वो रिक्यूजेशन थी इजलास बुलाने की। इस पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कन्फ्यूजन एक ये पैदा किया कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन को कहा कि आप लोगों ने, अपोजिशन ने 2 रिक्यूजेशन जमा कराई हैं इजलास बुलाने के लिए। एक नहीं, 2 रिक्यूजेशन जमा कराई गई हैं अपोजिशन की जानिब से। अब बताया जाए कि कौन सी रिक्वेजेशन पर इजलास बुलाया जाए। ये कन्फ्यूजन जब क्रिएट हुई, सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से क्रिएट की गई, तो अपोजिशन ने फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट से, सेक्रेटरी सेनेट से मुलाकात की और उनको तहरीरी भी आगाह किया और उनको ज़ुबानी भी आगाह किया। अपोजिशन जमातों ने इजलास बुलाया अपोजिशन का, सेनेटर्स का, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली गई। इंटरप्रेट कराया गया कि आइन क्या तशरीह करता है, आइन क्या कहता है इस हवाले से। तो उसके बाद सेक्रेटरी सेनेट को बताया गया कि ये 2 रिक्वेजेशन नहीं है, एक रिक्वेजेशन है और उसके साथ फिर एक करारदाद है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और एक जो है तहरीक अदम एतमाद का नोटिस है। ये 3 डॉक्यूमेंट है, रिक्वेजेशन एक ही है, 2 नहीं है। उसके बाद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ। फिर चेयरमैन सेनेट ने ख़त लिखा अपोजिशन को, खुद अपने नाम ख़त लिखा। ये आप ख़त की कापी चेयरमैन सेनेट की देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उन्होंने ख़त लिखा अपोजिशन जमातों को, राजा ज़फ़र लक को, अपोजिशन लीडर को, कि अपोजिशन ने जो रिक्वेजेशन जमा कराई है इजलास के लिए, तो एक तो इस रिक्वेजिट किए गए, यानी अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर बुलाए गए इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस नहीं की जा सकती, और इसीलिए आप या तो कोई एजेंडा दें जिसके लिए इजलास बुलाया जाए, उस पर बहस कराई जाए, या अपनी रिक्वेजेशन वापस ली जाए। ये चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को ख़त में लिखा, या इजलास बुलाने की जो रिक्वेजेशन है वो वापस लें, अगर वापस नहीं लेते तो फिर और नया कोई एजेंडा दें जिसमें सेनेट में उस एजेंडे पर उस रिक्वेजिट किए गए इजलास में बहस कराई जाए। ये चेयरमैन सेनेट ने ख़त लिखा तो अपोजिशन हैरान रह गई, और फिर अपोजिशन ने इजलास बुलाया गुज़श्ता रोज़, जिसमें 55 अरकान जो हैं, 55 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने शिरकत की। और उसमें भी चेयरमैन सेनेट के ख़त को गैर आइनी करार दिया गया। उसमें ये लिखा गया कि पहली बात तो ये है कि चेयरमैन सेनेट को अपने बारे में ख़त लिखना ये एक तो नामुनासिब है, नामुनासिब अमल है, और गैर आइनी भी है, आइन की खिलाफ वर्जी है। यानी चेयरमैन ने जो ख़त लिखा है अपने बारे में उसको उन्होंने गैर आइनी करार दिया है। और अपोजिशन ने ख़त में चेयरमैन सेनेट को कहा है कि एक तो आइन चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त देता है, और अगर करारदाद मंजूर हो जाए तो चेयरमैन सेनेट को ऑफिस खाली करना होगा। अपोजिशन ने यह भी लिखा है कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है
کہ قرارداد جو ہے یا تحریک عدم اعتماد جو ہے اس اجلاس میں منظور کرائی جائے، جو اجلاس روٹین کا ہو یا صدر مملکت کی جانب سے جو بلایا جاتا ہے روٹین کا معمول کا، اس میں قرارداد منظور کرائی جائے۔ ایسی کوئی شک آئین میں نہیں ہے، یعنی ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس میں بھی قرارداد منظور کرائی جا سکتی ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اپوزیشن نے کہ چیئرمین سینٹ کی جانب سے بلایا گیا اجلاس بھی معمول کا مطابق ہی ہوگا، اور صرف اس میں ریکوزیشن کا جو ایجنڈا ہے وہ ترجیح ہوگا، وہ ترجیح پر ہوگا۔ آئین ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ سابق چیئرمین سینٹ کی جو رولنگ پر اعتراض کیا گیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے اور چیئرمین سینٹ کی جانب سے، وہ بھی بے بنیاد ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ نے جو رولنگ دی تھی وہ ایجنڈا اور آرڈر آف دا ڈے سے متعلق ہے، جس میں ترجیح ریکوزیشن کے اجلاس کو دی گئی ہے۔ یہ انہوں نے اپوزیشن نے وضاحت کی ہے اپنے خط میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عدم اعتماد کی قرارداد اور قرارداد جو ہے دیگر مختلف جو قسم کی قراردادیں یا تحریک ہوتی ہیں ان پر فوقیت رکھتی ہے۔ جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کی قرارداد زیادہ اہم ہوتی ہے بنسبت دیگر عام روٹین کی جو مختلف جو قراردادیں مختلف ایشوز پر منظور کی جاتی ہیں یا پیش کی جاتی ہیں، ان سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے تحریک عدم اعتماد جو چیئرمین سینٹ کے خلاف ہو۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد سینٹ کا اجلاس 7 روز سے زیادہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن نے یہ لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو اپنے خط میں۔ خط کی کاپی بھی چیئرمین سینٹ کو جو لکھی گئی ہے، جو اپوزیشن نے لکھا ہے گزشتہ روز، اس کی کاپی بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں قرارداد کو فوری نمٹانے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی 7 دن سے زیادہ التوا کا شکار نہ ہو، اس میں قرارداد کو فوری نمٹانے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چیئرمین سینٹ کا خط آئین سے متصادم ہے، یہ اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کو جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا خط جو آپ نے لکھا ہے اپوزیشن کے نام وہ آئین سے متصادم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ ایسا کوئی آئین میں نہیں ہے شک یا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ریکوزٹ کیے گئے اپوزیشن کی جانب سے جو ریکوزٹ کیا گیا ہو اجلاس جو چیئرمین سینٹ بلاتا ہے ریکوزیشن کے تحت اجلاس، تو اس میں تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی، نہیں پیش کی جا سکتی، ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ آئین کے مطابق اجلاس اس وقت تک نہیں ملتوی کیا جا سکتا جب تک تحریک نمٹائی نہیں جاتی۔ آئین یہ بھی ابہام دور کرتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں نہیں پیش کی جا سکتی، لہٰذا آئین کے مطابق نوٹس کے بعد 7 دن کا آغاز ہو چکا ہے اور لہٰذا اس پر غور کیا جائے۔ تو یہ 5 صفحات پر مشتمل خط ہے اپوزیشن جماعتوں کا جو چیئرمین سینٹ کے نام لکھا گیا ہے اور چیئرمین سینٹ کو جواب دے دیا گیا ہے۔ ویسے جب سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اجلاس جو ہے ریکوزیشن 2 جمع کرائی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور کون سی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا جائے، یہ اپوزیشن سے پوچھا گیا تھا، وضاحت مانگی گئی تھی۔ تو ان دنوں میں جب جواب دیا 2 دن پہلے اپوزیشن نے سینٹ سیکریٹریٹ کو اور سیکرٹری سینٹ کو کہ ہم نے 1 ریکوزیشن جمع کرائی ہے، 2 ریکوزیشن نہیں ہے، تو اس کے فوراً بعد پھر سینٹ سیکریٹریٹ نے یعنی چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر سینٹ سیکریٹریٹ نے تمام ممبران کو نوٹسز جاری کیے اور ان کو انفارم کیا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں۔ یہ صرف انفارم ہوتا ہے، جسٹ اطلاع دی جاتی ہے ممبران کو، یہ یعنی آفیشل۔ ویسے تو سب کو پتہ ہے، اپوزیشن کے 55 ارکان کو بھی پتہ ہے، باقی سینیٹرز کو، پورے ایوان کو، 103 ممبران جو ہیں ان کو پتہ ہے۔ 104 ہیں ویسے ممبران ٹوٹل، لیکن اسحاق ڈار نے حلف نہیں لیا تو 103 کاؤنٹ کریں گے۔ تو تمام ممبران کو پتہ ہے، لیکن وہ ان آفیشل تھا۔ تو آفیشلی سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹسز جاری کر کے ان کو انفارم کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وزارت پارلیمانی امور کو جو ہے مزید کارروائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو یہ خط چیئرمین سینٹ کا جو لکھا گیا تھا، چیئرمین سینٹ نے جو اپوزیشن کو لکھا تھا، اس کے جواب میں اپوزیشن نے 5 صفحات کا جوابی خط چیئرمین سینٹ کو بھیج دیا ہے، لیکن حکومت اور چیئرمین سینٹ کی پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی،
وہ کوشش کر رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو کسی طرح بچایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں بابر امان نے بھی چیئرمین سینٹ سے 2 دن پہلے ملاقات کی ہے، اور مختلف جو وزراء ہیں انہوں نے بھی ملاقاتیں کی، اور جو سینیٹرز ہیں حکومت کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا بھی جاری ہے۔ آج بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی چیئرمین سینٹ سے، اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس میں بھی حکمت عملی طے کی گئی ہے، ڈسکس کیا گیا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے اس میں ویورز کے اپوزیشن جو ہے وہ ان کی تعداد بظاہر تو بہت زیادہ ہے، یعنی 66 ہے، لیکن آج جو پریس کانفرنس کی اپوزیشن کے رہنماؤں نے، اور جو اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ کے لیے جو نامزد امیدوار ہے حاصل بزدن، جو شیری رحمان، مولانا عبدالغفور حیدری، عثمان کاکڑ اور دیگر نے، تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمارے گزشتہ روز اجلاس میں 55 ارکان شریک ہوئے تھے، لیکن ہمیں امید ہے کہ 60+ ارکان جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم ووٹ کاسٹ کریں گے، ووٹ دیں گے تحریک عدم اعتماد پر۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو بہت سارے اپنے ارکان پر شکوک ہے، شک ہے کہ وہ شاید بک جائیں، ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہو جائیں، اور خرید و فروخت ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ کے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر۔ تو ان کو شکوک و شبہات ہیں اپنے ہی ممبران پر، جس کی وجہ سے الزامات بھی اب اپوزیشن نے لگانا شروع کر دیے ہیں کہ ان کے ممبران کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ممبران کے اوپر کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کاسٹ نہ کریں، یا تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ کاسٹ نہ کریں، بلکہ چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں۔ اپوزیشن ڈری ہوئی ہے، اور حکومت کم تعداد ہونے کے باوجود حکومتی وزراء جو ہیں ببانگ دہل جو ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے اور ہم چیئرمین سینٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا، لیکن ابھی فی الحال لیٹر بازی بھی چل رہی ہے اپوزیشن اور چیئرمین سینٹ اور سینٹ سیکریٹریٹ کے درمیان، اور ملاقاتیں اور میٹنگز جو ہیں، اجلاس پہ اجلاس میٹنگز بھی چل رہی ہیں، اجلاس بھی چل رہے ہیں، مشاورتی عمل بھی چل رہا ہے۔